بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجی۔ دوستو آج 28 جولائی ہے 2026 ہے۔ دوستو آج جو ذائچے میں سیارگان ہیں اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ذائچے کے 3 ستارے ریورس ہو چکے ہیں۔ ان ریورس ستاروں میں دوستو پلوٹو ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیپچون ہے اور زحل ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ موجودہ حکومت مشکلات کا شکار آئے گی، موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم بھی مشکلات کا شکار ہوں گے، اور نیپچون جب ریورس ہوتا ہے دوستو دھوکے اور فراڈ کی جو باتیں ہیں نا وہ آتی ہیں سامنے۔ اب نیپچون کیونکہ ریورس ہو گیا لہذا دھوکے اور فراڈ کی اب اطلاع آئے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمین ایسی ہو جس کے اوپر بارش پڑی ہو اور وہ ڈھلوان بھی ہو تو وہاں پہ آپ کھڑے نہیں رہ سکتے، وہاں سے سلپ ہونے کے امکانات بندے کے بڑھ جاتے ہیں۔ جنرلی آپ کو بتاتے چلیں دوستو 29 اور 30 جو جولائی کے دن ہیں ان میں تعلقات کی خرابی کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ اگر آپ کہیں پہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں تھوڑی بات کریں، تھوڑا اپنا نقطہ نظر اپنے تک ہی محدود رکھیں، آگے نہ لوگوں کو بتائیں۔ آپ کے یہ جو میں نے عرض کیا کہ سیارگان کی پوزیشن ہے یہ اس وقت نیگیٹو ہے، البتہ کوئی نکاح کا پیغام، کوئی شادی کا پیغام اس کے لیے ذائچہ پھر بھی اجازت دے رہا ہے، لیکن کسی بھی نئے کام کے شروع کرنے میں متوسط صورتحال ہے کہ بہت زیادہ اچھی صورتحال نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں دوستوں کہ میں نے ایک دفعہ ایک کہانی پڑھی تھی، اس کہانی میں یہ تھا کہ کوئی صاحب ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ جاتے ہیں جیسے پہاڑوں کی سمت میں جو علاقے ہیں وہاں جاتے ہیں، تو وہ جو ان کا ڈرائیور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یار تم بڑی مہارت سے یہاں گاڑی چلاتے ہو، تو آگے سے ڈرائیور جواب دیتا ہے جناب یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ایک غلطی کے بعد جو جیپ ہے میری یہ مجھے بہت نیچے جا گرائے گی اور میرا بچے گا کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو اس وقت ذائچے میں جو سیارگان ہیں یاد رکھیے گا کہ صورتحال اس حکومت کے لیے وہی ہے کھائی میں گرنے والی۔ میں نے آپ سے عرض کیا، اب پھر کیے دیتا ہوں، میری کیلکولیشن میں یہ جو زہرہ ہے اپنے حبوط کے نقطے کی سمت میں بڑھ رہا ہے۔ آج حکومت جس جگہ پہ جا کے پھنسی بیٹھی ہے یہاں سے اس کے نکلنے کے امکانات نہیں ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ زحل ریورس ہو چکا ہے اور اس کے 10ویں خانے کا برجدی سے 10ویں خانے کا حاکم ستارہ وہ اس وقت اپنے حبوط کے خانے میں ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حالات ہیں دوستو یہ ایک اور سمت میں جا رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عطارد کی اور جو زحل کی آپس میں نحس نظرات ہیں اس میں جو باتیں آئیں گی ان کے ساتھ والے لوگ بھی موجودہ حکومت کے جھنڈے تلے اکٹھے ہونے والے ابن الوقت لوگ بھی اب ان کو باتیں سنائیں گے، اور آپ دیکھیے وہ باتیں شروع ہو چکی ہیں۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نیپچون کا ریورس ہونا یہ انتہائی نیگیٹو ہے، گو کہ اس کو باقی ستاروں کی نظر حاصل ہے، لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ایک کھچڑی پک رہی ہے، لیکن کسی کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے وہ کھچڑی نمکین ہے یا میٹھی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ذائچے میں نیپچون کا اثر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوگا۔ اس کی دوستو سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ نیپچون جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے اب تک پہلی مرتبہ برج حمل میں آیا اور یہاں اس کا قران زحل کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ماضی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ دھوکے اور فراڈ کو اپنی جگہ سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، وہ وہاں پر واپس اسے آنا ہوتا ہے۔ اب یہ جو نیپچون کا دوستو یہاں پہ ریورس ہو جانا اور زحل کا اپنے حبوط کے خانے میں داخل ہونا، یہ سب باتیں آپ سمجھیے اس حکومت کے لیے شدید مشکلات کا باعث ہے۔ دوستو اس وقت ذائچے میں مریخ کی اور زحل کی جو آپس میں 7 نظرات تھیں ان کا نقطہ اختتام ہو چکا ہے، اب وہ آپس میں ناظر نہیں ہیں، صرف وہ اپنے برجوں کو ناظر ہیں۔ اچھا، یہ جو دوستو ستارے اپنے برجوں کو ناظر ہیں
یہ کوئی آپ سمجھیے کہ مریخ جو اپنے گھر کو ناظر ہے اور اس کے اندر زحل بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ جو اس کی 7 نظرات تھیں وہ ختم ہو گئی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ نئی باتیں اب سامنے آئیں گی، ماضی والی باتیں نہیں رہیں گی۔ اس کی میں نے آپ سے ذائچے کے حوالے سے سارے ستاروں کو ملا کے پڑھا بھی تھا۔ آج دوستو یہ جو مریخ کی اور زحل کی آپس میں 7 نظرات تھیں وہ اب ختم ہو چکی ہیں، لیکن ختم ہوتے سار ہی جو زحل ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 25 جولائی سے ریورس ہو جائے گا۔ اب جو قانون اپلائی ہوگا وہ دوستو ایسے ہوگا کہ اس حکومت کو ایک طاقت کندھوں سے پکڑے گی اور اس کے بعد اس سے گھسیٹے گی، اور ان کے جو پاؤں سے جوتے ہیں وہ گر جائیں گے۔ جب وہ طاقت انہیں چھوڑے گی، جب زحل ریورس ختم کرے گا، جو جتنے درجے زحل ریورس ہو کے پیچھے جائے گا، وہ جب چھوڑے گا کانٹوں میں تو پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ ذائچے کا قاعدہ اور کلیہ ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی دلیل دوستو ذائچے میں یہ ہے کہ مشتری اور شمس کا کران چل رہا ہے، جس کو پلوٹو، نیپچون اور یورنس ناظر ہیں۔ آپ یہ سمجھیے ایک مشین ہے جو ایک کام کر رہی ہے، جو کسی کام کے لیے ایک مشین بنائی گئی، اس میں مختلف چیزیں ڈالی گئیں، تو جو اس کی کیلکولیشن کرنے والا تھا اس نے کہا اس سے یہ چیزیں حاصل ہوں گی، لیکن ذائچہ ایسی بات نہیں کر رہا۔ ذائچہ کہہ رہا ہے نئی چیز سامنے آئے گی، جس کی توقع نہیں تھی وہ ہوگا۔ اس کی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جتنے بڑے پلانٹ ہیں، جتنے بڑے ستارے ہیں، جس میں پلوٹو ہے خاص طور پہ، جسے میں سمجھتا ہوں، جس کو میں نے لائف میں بڑا سٹڈی کیا۔ ہمارے یونانی اسٹرالوجی میں یورنس کو، نیپچون کو اور پلوٹو کو بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جو ایونٹس ہوتے ہیں انہی ستاروں کے ماتحت ہوتے ہیں، لہٰذا چیزیں پاکستان کے خطے میں نے عرض کیا تھا کہ تبدیل ہوں گی، کوئی چیز پہلے والی نہیں رہے گی۔ جو میرے دوست ہیں جو بہت گہری سوچ سمجھ رکھتے ہیں، ان کے کمنٹس بھی آتے ہیں، تو ان کے کمنٹس سار آنکھوں پہ، لیکن جو چیز ہمیں ایسٹرالوجی بتاتی ہے ہم کوئی تبصرہ حالات پہ نہیں کر سکتے، ہم تو ذائچے کے اندر شارگان کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ کب آئے گی؟ دوستو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں میری بڑی تحقیقاتی کتاب ہے، اور میں الحمدللہ میں جو کوشش کر رہا ہوں، ابھی میں نے جو لکھنا شروع کیا ہے وہ میں ایسی کتاب انشاءاللہ لکھوں گا، اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا، میرے جانے کے 100 سال بعد بھی طالب علم پیدا ہوا آسٹرالوجی میں اور اس نے اس فقیر کی کتاب کو مطالعہ کیا، تو انشاءاللہ وہ دعائیں دے گا کہ ہاں جی اس میں پرانی کوئی بات نہیں تھی، ساری باتیں نئی اور ریسرچ کی لکھی ہوئی۔ موجودہ جو میں یہ ویڈیوز کرتا ہوں دوستو، یہ انشاءاللہ میری ریکارڈ رہیں گی، اور میرے جیسے جو طالب علم، جیسے میں علم سیکھنا چاہتا تھا، استاد نہیں ملتا تھا، بڑی مشکل سے استاد ملے، پھر انہوں نے سکھایا، کمال شوکت ہے، پھر میری خوش قسمتی واسف برنی صاحب سے ملاقات ہوگی، جو چیزیں نہیں سمجھ آتی تھیں انہوں نے سمجھا دی۔ اب دوستو میں جو کتاب لکھ رہا ہوں، جو اب آپ پوچھ رہے ہیں کب آئے گی، دوستو پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ وہ ایسی نہیں ہے میں کسی کتاب سے اٹھا کے کتاب لکھوں گا، میں اپنی دلیلی باتیں کروں گا، میں اپنی ریسرچ پیش کروں گا۔ اور جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں نا دوستو، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی باتیں لکھ دینی ہیں، لہٰذا ابھی تھوڑا مجھے وقت لگے گا، کر رہا ہوں، اپنی ریسرچ کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں سمجھائی ہیں، تو وہ دوستو انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گی، تاکہ میں اس علم کی، جس علم نے مجھے ایک پہچان دی، میں اس کی خدمت کر کے جاؤں۔ ابھی دوستو ذائچے میں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عطارد جو ہے یہ اپنی ریورس جو ہے وہ ختم کر چکا، واپس چلنا شروع ہو چکا، آج عطارد 17 درجے پہ ہے، اور ابھی آپ یہ سمجھیے کہ اثرات جو ہیں زحل کے اور عطارد کے آ رہے ہیں، لہٰذا حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں اس کی سمت میں ذائچہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ذائچے میں جو چاند کا مقام ہے آنے والے وقت میں، کیونکہ چاند کل پلوٹو کے ساتھ جائے گا، اس کے ایفیکٹس جو بنیں گے ذائچے میں انشاءاللہ کل وہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور آپ کے جسم میں موجود تمام فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، آپ کے جسم میں جو گیس، پیٹ میں گیس بنتی ہے جس سے ڈایافرام پہ دباؤ آتا ہے، دل کی دھڑکن زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا نظام خراب ہوتا ہے، اور جگر میں جو فاسد مادے اکٹھے ہوتے ہیں، اور باڈی میں خدا نخواستہ کہیں بھی انفیکشن ہے، ان تمام چیزوں کے لیے
ہماری دوائی پولی کیور آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے احباب کو بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو یہ دوائی کھائیں گے وہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔